اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول، بے شک ہم نے آپ کو ایک فتح مبین عطا کی ہے تاکہ اللہ ان لوگوں کی نظر میں آپ کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت تام و تمام کرے اور آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے، اور تاکہ اللہ آپ کی زبردست مدد کرے۔ وہ اللہ وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکون و اطمینان اتارا تاکہ وہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے بہشتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، یعنی ان کا کفارہ کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ وہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے ہیں۔ برائی کی گردش انہی پر ہے، اللہ ان پر غضبناک ہے اور ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت برا انجام ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور خدا سب پر غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ اے رسول، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی مدد کرو اور اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اس اللہ کی تسبیح کرو۔ اے رسول، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں اور دراصل اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، بس جو اس عہد کو توڑے گا تو اس کے توڑنے کا وبال اسی کی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ اسے بڑا اجر عطا کرے گا۔ صحرائی عربوں میں سے جو سفر حدیبیہ میں پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، وہ ان قریب کہیں گے کہ ہمارے مال اور اہل و عیال نے ہمیں مشغول رکھا، اس لیے آپ کے ہمراہ نہ جا سکے، تو آپ ہمارے لیے خدا سے بخشش کی دعا کیجیے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ کہیے، کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کچھ اختیارات رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا نفع پہنچانا چاہے، بلکہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم نے خیال کیا تھا کہ رسول اور اہل ایمان اب کبھی بھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی اور تم نے بہت برے گمان کیے، اسی طرح تم برباد ہونے والی جماعت بن گئے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ان کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ یعنی دوزخ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب تم جنگ خیبر میں غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے چلو گے تو جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم آپ کے پیچھے آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اب کبھی ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، اللہ پہلے ہی ایسی بات کہہ چکا ہے۔ اس پر وہ ضرور کہیں گے کہ بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ کم عقل بہت ہی کم بات سمجھتے ہیں۔